وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دین کے شعبے بنائے ہیں کام کے. یہ ایسی ہے جیسے ناک، آنکھ، کان، ہر ایک کا اپنا کام ہے. تو فرماتے تھے کہ جو وجود اعمال ہے وہ مدارس سے ہوتا ہے. وجود اعمال کے حلال حرام کا جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ مدرسے سے ملیں گی، علمی لائن سے ملیں گی. بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. یہ وجود اعمال ہے. اور فرمایا کہ جو نشر اعمال ہے یہ تبلیغ کے ذریعے ہوگا. اعمال امت تک پہنچیں گے، تبلیغ کریں، ان کو پہنچائیں. اور جو قبولیت اعمال ہے فرمایا کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر آئے گا. اس میں اخلاص للہیت پیدا ہوگی جس سے عمل قبول ہوگا اور انسان کا گناہوں سے چھٹکارا ہوگا. گناہ سے جو چھٹکارا ہے یہ صحبت کے بغیر عادتاً ممکن نہیں ہے. ہوتا دراصل یہ ہے کہ ہم کسی بھی نیک ماحول میں رہتے ہیں. ہم نے حج عمرے پر بہت اندازہ کیا کہ حج پر لوگ جاتے ہیں بڑے نیک ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے انہیں کہ بھی اب میرے اندر تو کوئی خرابی رہی ہی نہیں. لیکن واپس جب اسی ماحول میں آتے ہیں تو چند دن کے بعد دوبارہ انہیں کو کاموں پہ پڑ جاتے ہیں. اسی طریقے پر کسی بھی نیک ماحول میں آپ چند دن رہیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ وہ جو نفس کا ازدہ ہے وہ مر گیا. تو مولانا رومی فرماتے ہو مرتا نہیں ہے، ٹھٹھرتا ہے. جب تک اس کا زہر کوئی نکال نہیں دے گا اس وقت تک وہ آپ کے لیے مضر ہی مضر ہے. ہاں زہر کوئی نکال دے ماہر تو پھر وہ ازدہ بھی رہے گا لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو نفس تو رہے گا لیکن آپ کو گناہ کی طرف نہیں لا سکتا وہ، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی. رہے گا نفس تو رہے گا، کیونکہ نفس کی بنیاد پر ہی سارے کام ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ سارے شعبے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور سارے بہت ضروری ہیں. انسان کا ان سب میں حصہ ہونا چاہیے کہ وہ علماء سے بھی جڑا ہو جن سے دینی مسائل سیکھے، تبلیغ سے جڑا ہو جس سے دوسروں تک بات پہنچانے کا اس کو پلیٹ فارم مہیا، اور اہل اللہ کی صحبت میں بھی آتا جاتا رہے تاکہ اخلاص، لایت اور تقوی کی دولت اس کو نصیب ہو. تب انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح آنکھ کا کام دیکھنا ہے یہ سونگھ نہیں سکتی، اور ناک کا کام سونگھنا ہے یہ دیکھ نہیں سکتا، اور کان کا کام سننا ہے اور یہ بول نہیں سکتا. اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جامع تھی. آپ ایک وقت میں جرنیل بھی تھے اور ایک وقت میں معلم بھی تھے اور ایک وقت میں مبلغ بھی تھے اور ایک وقت میں جناب آپ مجاہد بھی تھے اور ایک وقت میں آپ، یعنی سارے شعبے آپ نے سنبھالے ہوئے تھے. لیکن جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے تو شعبے تقسیم ہو گئے، اسی وقت ہی تقسیم ہو گئے. چنانچہ ایک جماعت جہاد میں جاتی تھی تو ایک جماعت پیچھے بیٹھی ہوئی لوگوں کو دین سکھاتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں جن کو بھیجا گیا تو فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے بعد وہ کبھی نہیں نکلے، وہ پھر مسجد میں بیٹھے رہے. تو حضرت علی کرم اللہ جب اپنے زمانے میں کوفہ آئے تو جس مسجد میں جاتے تو وہیں پر قرآن کا حلقہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابن ام عبد کی قبر کو روشن کرے کہ جس طرح کوفہ کی مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا. جب بڑے بڑے حضرات علم کے اور تفسیر کے اور قرآن کے وہاں سے پیدا ہوئے. اس کے بعد شعبے تو آج بھی اسی ترتیب پر ہی امت کام کر رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے سارے شعبے اہل حق کو عطا فرما دیے. اہل حق سارے شعبوں میں کام کر رہے ہیں. ان کے بڑے سب اہل حق میں سے ہی ہیں، جماعت کے ہوں، مدارس کے ہوں، خانقاہوں کے ہوں. تو اللہ کا بہت فضل ہے. تو بہرحال یہ سارے شعبے آپس میں رفیق ہیں، کہتے فریق نہیں ہیں، سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اللہ تعالیٰ برکت دے. ماشاء اللہ الحمدللہ.